السلام علیکم فرینڈس، ویلکم بیک ٹو مائی چینل ناولز بائی ارید شاہ۔ فرینڈس، ہم اپنے دا بیسٹ ناول کی آج نیکسٹ ایپیسوڈ سٹارٹ کرتے ہیں۔ وسیم راجپوت، یہ تو ان کا کوئی دوست تھا اور پاکستان سے آئے دن اس کے فون آتے تھے۔ اس کا تعلق پاکستان سے ہے۔ ہان اسے فون پر کہتے تھے کہ تم بیکار میں گھبرا رہے ہو، کوئی بیسٹ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، بس تم اپنا منہ بند رکھنا۔ پتہ نہیں وہ کس کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ ہاں، لیکن ایک بار انہوں نے کہا تھا کہ دھماکہ ہوگا اور بہت زوردار ہوگا۔ اس دن میں نے ان سے پوچھا بھی تھا کہ آپ کس سلسلے میں بات کر رہے ہیں، تو انہوں نے مجھے ڈانٹ دیا، کہا تم ان سب میں مت پڑو، تمہارا ان سب سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ مسز ہان اپنی ہی رو میں بولتی چلی جا رہی تھی۔ کیا آپ مجھے ان کا فون یا کانٹیکٹ لسٹ دے سکتی ہیں پلیز؟ آریان نے امید سے پوچھا تھا۔ اتنے دنوں کے بعد بس ایک سراغ ان کے ہاتھ لگا تھا۔ ان کا فون تو ہمارے اٹلی والے بنگلو میں ہے جہاں ان کا قتل ہوا، مسز ہان نے فوراً کہا۔ مطلب کہ ہمیں کسی نہ کسی کو اٹلی بھیجنا ہوگا۔ آریان ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے وہاں سے باہر نکل کر عمران سے کہنے لگا، جو سر ہلاتا فوراً ہی اٹلی میں اپنے کانٹیکٹ سے رابطہ کرنے لگا۔ میرے پاس اچھا موقع تھا، مجھے انسپیکٹر کو سب کچھ بتا دینا چاہیے تھا کہ میں نے بیسٹ کو دیکھا ہے اور بیسٹ کیسا دکھتا ہے یہ بھی میں جانتی ہوں، لیکن اگر اس سب کے بعد بیسٹ نے میری ماں کو کچھ کر دیا تو میں اپنی ماں پر کوئی رسک نہیں لے سکتی۔ وہ پہلے ہی اتنی پریشان تھی، لیکن اگر میں کچھ بھی نہیں بولی تو وہ درندہ نہ جانے کتنے معصوم لوگوں کی جان لے لے گا، نہ جانے کتنے اچھے لوگوں کو اس نے دنیا سے ختم کر دیا ہوگا۔ لیکن میرا باپ تو اچھا انسان نہیں تھا۔ اس کے دل میں ایک الجھن سی ہونے لگی۔ سوہم بھی اچھا انسان نہیں تھا، لیکن اس کی ماں تو بری نہیں ہے، اور جانا وہ تو بری نہیں ہے، تو پھر وہ جانا کے ساتھ سب کچھ کیوں کر رہا ہے؟ کیا وہ سچ میں جانا سے محبت کرتا ہے؟ اس کی نظروں میں جانا کے لیے جو جذبات تھے وہ سچے تھے، لیکن وہ ایک قاتل ہے، ایک درندہ ہے۔ اگر وہ جانا سے محبت کرتا بھی ہے تو جب جانا کو حقیقت پتہ چلے گی تب کیا ہوگا؟ کیا تب وہ جانا کو بھی ختم کر دے گا؟ وہ اپنی ہی سوچوں میں الجھی ہوئی تھی جب اسے اپنی ماں کی آواز سنائی دی۔ وہ بے چینی سے اسے پکار رہی تھی۔ وہ بھاگتے ہوئے اندر آئی۔ ماما کیا ہوا؟ میں یہاں ہوں آپ کے پاس، دیکھیں مجھے۔ اس کے چیخنے چلانے پر وہ اس کے پاس آ کر بیٹھی تھی جب اگلے ہی لمحے انہوں نے اسے اپنے سینے سے لگایا۔ عائشہ، تم مجھ سے دور مت جانا ورنہ وہ تمہیں بھی مار دے گا، تم بالکل یہاں سے مت ہلنا، میں تمہیں بچا لوں گی، میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گی میری جان، بس تم میرے پاس رہنا، اسے اپنے سینے میں بھیجے ہوئے کہہ رہی تھی۔ عائشہ پریشانی سے ان کے ساتھ لگی، بس یہی سوچ رہی تھی کہ اگر اس نے جان کے بارے میں کسی کو کچھ بھی بتا دیا تو اس کی ماں کی کیا حالت ہوگی۔ نہیں، جب تک اس کی ماں بالکل ٹھیک نہیں ہو جاتی تب تک وہ اس کے بارے میں کسی کو کچھ بھی نہیں بتا سکتی تھی۔ یہ موبائل تمہارے پاس ہے اور وہاں انسپیکٹر آریان پاگل ہو رہا ہے۔ ٹائر اس کے ہاتھ میں ناچتے ہوئے فون کو دیکھ کر کہنے لگا تو جان مسکرا دیا۔ بیچ اتنا پاگل نہیں ہے کہ اپنے خلاف کوئی ثبوت چھوڑ دے۔ وہ موبائل کو ہاتھ میں لیے ادھر کبھی ادھر کر رہا تھا۔ تو کیا اب تم پاکستان جاؤ گے؟ اس نے پوچھا تو جان نے ہاں میں سر ہلایا۔ ڈونٹ وری، میں تمہاری جانا کا بہت خیال رکھوں گا، ویسے بھی پرسوں اس کا پہلا پیپر ہے، میں اس کے آس پاس ہی رہوں گا۔ اس نے اسے یہ دیکھتے ہوئے کہا تو جان نے مسکرا کر کہا، میں جانتا ہوں تم میری جانا کا خیال رکھو گے، مجھے فکر ہے اس عائشہ کی جو میرا چہرہ دیکھنے کے بعد بے چین سے رہنے لگی ہے، اس کا دھیان مجھ سے ہٹانا ہوگا اور یہ پارسل اس آریان تک پہنچ جانا دینا، اسے پتہ چل جانا چاہیے کہ میرا اگلا شکار پاکستان میں ہے۔ وہ اپنے کوٹ کے بٹن بند کرتے ہوئے ٹائر نے اس کا روک لیا۔ تم جانے سے ملنے جا رہے ہو، ضرور جاؤ، لیکن جانے سے پہلے مجھے ایک بات بتا کر جاؤ کہ یہ بس کچھ تم انسپیکٹر آریان کو ہی کیوں بھیجتے ہو؟ اتنے اچھے پولیس والے ہیں اور کافی امانت دار بھی ہیں، لیکن تم سب کچھ اسی کو کیوں بھیج رہے ہو؟ کیونکہ مجھے پسند آ گیا ہے وہ، جب مجھے بے چین بچپن میں ملا تھا نا تب بھی بہت اچھا لگتا تھا۔ ہاں مجھے تو بالکل بھی پسند نہیں، ٹائر نے منہ بنا کر کہا۔ تم آج زندہ ہو تو اس کی وجہ سے، اگر وہ میری منتیں نہ کرتا تو میں تمہیں کبھی اس جیل سے نہ اٹھا کر لے کر جاتا۔ ہاں مجھے بچا کر لے جا رہا تھا، خود ہی گولی کھا کر لیٹ گیا، ٹائر اسٹائل سے کہتے ہوئے منہ بنا گیا۔ تم کبھی اس کا احسان نہیں مانو گے نا، وہ اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگا۔ احسان تو اسے تمہارا ماننا چاہیے کہ اس دن تم نے میرے ساتھ ساتھ اس کی بھی جان بچائی اور آج کل تمہارے پیچھے تمہاری جان لینے کے لیے پڑا ہے۔ وہ اپنا کام کر رہا ہے جس طرح سے ہم اپنا کام کر رہے ہیں، تمہیں اسے اپنا فرض نبھانے دینا چاہیے، جان اسے سمجھانے لگا۔ ہم اس دنیا سے برائی کو ختم کر رہے ہیں اور وہ برائی کو بچا رہا ہے، اس میں کون سا اچھا کام ہے؟ ٹائر اب بھی نہیں مانا تھا۔
ہم اچھا کام غلط طریقے سے کر رہے ہیں لیکن وہ اپنا فرض نبھا رہا ہے اور ایسے میں ہمیں اس کی مدد کرنی چاہیے۔ میرا مطلب ہے موت کے بعد لاش کا پتہ دینا چاہیے۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا تو ٹائر بھی مسکرا دیا۔ ہاں، کیونکہ موت سے پہلے تو ہم اسے پتہ بھی نہیں چلنے دیں گے کہ ہم کب کہاں کیسے مارنے والے ہیں۔ اتنی لمبی لسٹ بھیج دی تم نے اس کو اور کسی ایک تک بھی پہنچ نہیں پایا۔ ہم سے پہلے وہ نزاکت سے ٹیبل پر پڑی لوشن کی شیشی اپنے ہاتھوں پیروں میں لگانے لگا، جبکہ جان اسے دیکھ کر مسکراتے ہوئے باہر نکل گیا۔ اس کا ارادہ جانا سے ملنے جانے کا تھا۔ کل وہ پاکستان کے لیے روانہ ہونے والا تھا اپنا اگلا شکار کرنے، اور اس سے پہلے ایک بار جانا سے ملنا چاہتا تھا۔ میں نہیں بولتی تم سے یہ کیا بات ہوئی؟ میرے پیپر ہو رہے ہیں اور میں تمہیں کہیں نہیں جانے دوں گی، وہ اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے بولی تو جان نے مسکراتے ہوئے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں لیا۔ کام ہے ماہی، جانا بہت ضروری ہے، کام نہیں کروں گا تو ہمیں خوشحال زندگی کیسے تمہیں خوشحال زندگی کیسے دوں گا؟ وہ اس کے ماتھے پر لب رکھتے ہوئے مسکرا کر بولا۔ جب جانا اس کے سینے سے لگ گئی، مجھے ڈر لگنے لگا ہے جان، مجھے لگتا ہے کہ کہیں اسے بابا کو ہمارے نکاح کے بارے میں پتہ چل جائے گا۔ بابا یہاں آ جائیں گے مجھے لینے کے لیے، وہ تمہیں مجھ سے دور کر دیں گے جان، اور تم کبھی مجھے ڈھونڈ نہیں پاؤ گے۔ اس کی آنکھوں میں نمی سی اترنے لگی۔ اس دنیا میں کوئی تمہیں مجھ سے دور نہیں کر سکتا جانا، اپنے دماغ سے یہ فطور نکال دو کہ تمہارا باپ تمہیں مجھ سے دور کر سکے گا۔ وہ جو کچھ کر سکتا تھا کر چکا ہے، تم میری ہو، صرف میری۔ وہ اسے اپنے سینے سے لگائے سمجھا رہا تھا۔ 10 سال میں دن رات اسے اس سے چھپاتا رہا، اس کی پہچان بدل دی، اس کا نام بدل دیا، یہاں تک کہ اس نے اپنی اکلوتی بیٹی کو خود سے دور کر دیا، لیکن جان سے دور نہیں کر پایا۔ وہ جان کی امانت تھی اور جان نے اسے خود سے دور نہیں جانے دیا تھا اور نہ ہی آگے کبھی جانے دے گا۔ وہ جانا کے پیپرز کے فوراً بعد خود اس سے ملنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ جہاں جانا خود اپنے باپ کو چھوڑ کر اس کے پاس آنے والی تھی، اسے یقین تھا جان اپنے باپ کے بغیر رہ لے گی، لیکن جان کے بغیر نہیں۔ جان جانتا تھا اس نے اس دن کی تیاری کر رکھی ہوگی، اس لیے جان نے وقت رہتے جانا سے نکاح کر لیا، کیونکہ آگے ہونے والی کارروائی میں وہ چاہتا تھا کہ جانا ہر لمحے اس کے ساتھ ہو، اور وہ جانتا تھا ایسا بھی ہوگا جیسا اس نے سوچا ہے۔ ان کے پیپر شروع ہو چکے تھے اور جان کو گئے ہوئے آج 3 دن ہو چکے تھے۔ اس کا کوئی رابطہ نہیں جانا سے۔ جانا اس کے بغیر کافی بے چین تھی، لیکن عائشہ بہت پرسکون تھی کہ اس درندے نما انسان سے اس کی ملاقات نہیں ہو رہی ہے۔ جانا، یہ بھی تو ہو سکتا ہے وہ تمہیں چھوڑ کر چلا گیا ہو۔ اس کے بار بار جان کے بارے میں بات کرنے پر وہ چڑھ کر بولی تو عرشی نے بھی اسے ناگوار نظروں سے دیکھا۔ تم مجھے ایسے کیوں گھور رہی ہو؟ یہ ایک انجان آدمی پر یقین کر کے اس سے محبت کر بیٹھی ہے۔ میں اسے سمجھانا چاہتی ہوں۔ عائشہ نے اسے اپنے آپ کو گھورتے ہوئے دیکھ کر سمجھانا چاہا۔ عائشہ، وہ بہت اچھا ہے، مجھ سے بہت پیار کرتا ہے، یہ تو پاگل ہے، اسے کچھ بھی نہیں پتا۔ اور وہ عائشہ کو جان کی طرف سے صفائی دینے لگی تو عائشہ بے اختیار مسکرا دی اور اشاروں سے اسے بتانے لگی کہ اسے پتہ ہے کہ اس کی سہیلی ایسے شخص پر کبھی یقین نہیں کرے گی جو برا ہو۔ یہ بات الگ ہے کہ اسے اشارہ کرتے دیکھا عائشہ کو بالکل بھی اچھا نہیں لگا تھا۔ ایک دن آئے گا تمہیں بھی میرے جان پر یقین ہو جائے گا کہ وہ مجھ سے بہت پیار کرتا ہے۔ اس کے انداز میں ایک غرور تھا، شاید چاہت کو پا لینے کا غرور۔ وہ کیسے ایک درندے کی محبت کو خود پر اس حد تک سوار کر سکتی تھی؟ اس کا دل چاہتا تھا کہ وہ اسے سب کچھ بتا دے، اس رات کی دھمکیوں سے لے کر سوہم کے قتل تک سب کچھ، لیکن وہ اسے کچھ بھی نہیں بتا پا رہی تھی۔ ایک اپنی ماں کی زندگی کا خوف، دوسرا اس کے اپنے دل میں بھی اس شخص کا پوری طرح سے خوف بیٹھا ہوا تھا۔ اللہ تمہیں ہدایت دے جانا، اور تمہارے ساتھ وہی ہو جو تمہارے لیے بہتر ہے۔ وہ اٹھتے ہوئے باہر جانے لگی۔ اس کا ڈرائیور آ چکا تھا، ابھی اسے گھر جانا تھا کہ وہ اپنی ماں کو تنہا نہیں چھوڑ سکتی تھی، جبکہ عائشہ آریان کے آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ ان کا دوسرا پیپر تھا اور آریان ہی نہیں اسے لینے آتا تھا۔ عائشہ ابھی باہر نکلی ہی تھی کہ سامنے انسپکٹر آریان کو اپنی طرف آتے دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ تبھی عائشہ کے پیچھے سے عائشہ بھی آ گئی اور عائشہ کو اشارہ کرنے لگی کہ وہ اسے کسی سے ملوانا چاہتی ہے۔ عائشہ بھی بے دہانی میں ہی اس کے سامنے آ رکی اور اب عائشہ ان دونوں کو ایک دوسرے سے متعارف کروا رہی تھی۔ آریان کو جان کر عجیب لگا کہ ہان کی بیٹی کا تعلق اس کی بیوی سے ہے۔
بیسٹ کیس میں وہ اپنی فیملی کو کہیں سے بھی شامل کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ عائشہ سے ملنے کے بعد وہ عریشہ کو لے کر گھر چلا جانے لگا۔ عریشہ نے بھی نوٹ کیا جہاں جانا کے ساتھ اس کی ملاقات بہت خوشگوار تھی، وہ گرم جوشی اس نے عائشہ سے ملاقات پر مخصوص نہیں کی تھی۔ پیپر کیسا ہوا تمہارا؟ وہ اس کا دھیان بٹانے کے لیے آئس کریم پارلر لے آیا تھا۔ استنبول کا ایک بہت مشہور آئس کریم پارلر تھا اور وہ اسے اکثر یہیں پر لے کر آتا تھا۔ یہاں زیادہ تر کپلز ہی آتے تھے۔ عریشہ تو آریان کی دیوانی تھی، اسے ہر وہ چیز پسند تھی، اس کے ہر پسند کو اپنی پسند مانتی تھی۔ ان دنوں میں آریان اس کا بہت زیادہ خیال رکھنے لگا تھا۔ شام کو اسے دودھ میں بادام ڈال کر لازمی پلاتا، صبح اسے الرجی ڈرنک دیتا۔ وہ ہر ممکن طریقے سے اس کا خیال رکھ رہا تھا، اسے اس کی ٹینشن سے دور رکھتا تاکہ وہ پرسکون ہو کر پیپر دے سکے۔ آریان کے ساتھ رہتے ہوئے وہ اپنی قسمت پہ ناز ہونے لگی۔ بے شک رب نوازتا ہے اور اوقات سے بڑھ کر نوازتا ہے۔ عریشہ نے تو کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ اس آریان جیسا جیون ساتھی ملے گا۔ اس کے لیے وہ اپنے رب کا جتنا شکریہ ادا کرتی کم تھا۔ آریان کے ساتھ اس کے دن اور رات کسی حسین خواب کی طرح گزر رہے تھے۔ آریان ایک بہت اچھا ہونے والا، محبت کرنے والا انسان تھا۔ رشتے کیسے نبھائے جاتے ہیں یہ بات کوئی آریان سے پوچھے۔ اس نے اپنے گھر میں بھی بہت محبتیں پائی تھی، لیکن آریان کی محبت کے سامنے اسے دنیا کی ہر چیز کم لگنے لگی۔ وہ آریان سے کسی اور کی محبت کا مقابلہ کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ جانا کی بے چینی حد سے زیادہ تھی۔ وہ بار بار جان کے موبائل پر فون کرتی، لیکن اس کا فون نہیں لگتا۔ ٹائر کا نمبر نہیں تھا اس کے پاس، لیکن اس نے 2-3 بار اس کو اپنے کالج کے باہر دیکھا تھا اور ایک بار ہاسٹل کے باہر دیکھا تھا۔ شاید جان نے اسے اس کا خیال رکھنے کے لیے کہا تھا، لیکن وہ اس سے ملتا کیوں نہیں تھا؟ کل بھی وہ اس کے ہاسٹل کے باہر کھڑا تھا اور جب تک نیچے گئی تب تک ٹائر جا چکا تھا۔ نہ جانے جان کہاں گیا تھا۔ یقیناً ٹائر کے پاس اس کا نمبر تھا، وہ اس سے لے سکتی تھی، لیکن اگر اس سے ملتا تو ہی کالج کے باہر بھی اس نے 2-3 بار ملنے کے لیے کوشش کی، تب تک وہ جا چکا تھا۔ اسے جان پر بھی بہت غصہ آ رہا تھا، جو جانے سے پہلے اسے اپنا کانٹیکٹ نمبر تک نہیں دے کر گیا تھا۔ شاید وہ اس کی محبت کو آزما رہا تھا، شاید جاننا چاہتا تھا کہ وہ جان سے کتنا پیار کرتی ہے، اور شاید جانا کی بے چینی دیکھ کر محفوظ ہو رہا ہوگا۔ ایک بار اس نے سوچا کیوں نہ وہ ٹائر سے ملنے کے لیے گھر چلی جائے، لیکن وہاں بھی نہیں جا سکی۔ مشکل پیپر ہونے کی وجہ سے اسے ٹائم ہی نہیں ملا تھا۔ وہ جان کو بہت زیادہ مس کرنے لگی تھی۔ جان اسے بہت بری طرح سے آزما رہا تھا۔ میں تم سے روٹھ جاؤں گی جان، بات بھی نہیں کروں گی۔ فون میں اس کی فوٹو دیکھتے ہوئے نم آنکھوں سے تو وہ آخر چلا گیا تھا۔ ایسا کون سا ضروری کام تھا اس کے لیے جو جان سے بھی زیادہ اہم تھا؟ کوئی محبت کرنے والوں کے ساتھ ایسا کرتا ہے بھلا؟ وہ اپنی سوچوں میں ڈوبی ہوئی تھی جب ایک پارسل اسے دروازے پر رسیو ہوا۔ اس نے فوراً پارسل کھولا، بالکل وہی پیکنگ تھی جو جان اس کے لیے کرتا تھا۔ اس نے گفٹ نظر انداز کرتے ہوئے فوراً لیٹر کو اوپن کیا تھا۔ بے وقوف لڑکی، مجھے بہت یاد آ رہی ہو، تمہاری وجہ سے میں اپنا کام نہیں کر پا رہا، مجھے اتنا مس مت کرو ورنہ میں روٹھ جاؤں گا تم سے۔ کوئی ایسا کرتا ہے محبت کرنے والوں کے ساتھ؟ وہی شکوے گلے جو وہ ابھی اپنے خیالوں میں اس کے لیے کر رہی تھی، وہ لفظوں میں کر چکا تھا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، بہت جلدی آ جاؤں گا تمہارے پاس، تم اپنے ایگزامز پر غور کرو۔ نہ جانے کتنی بار اس کا ہاتھ پڑ چکی تھی۔ شکر ہے کہ وہ ٹھیک تھا اور جلد ہی واپس آنے والا تھا۔ وہ بھی اسے اتنا ہی مس کر رہا تھا جتنا کہ جانا۔ اپنے کام کے دوران بھی اسے اس کی فکر ہو رہی تھی۔ جان، جب تک تم واپس آؤ گے تب تک میں پیپر سے فارغ ہو جاؤں گی، تم میرے پاپا سے بات کرو گے، اب میں بھی تمہارے بغیر نہیں رہنا چاہتی جان، بہت ہو گیا، اگر محبت کی ہے تو ڈرنا کیسا، میں تمہارے ہر قدم پر تمہارا ساتھ دوں گی۔ وہ خیالوں میں اسے مخاطب تھی۔ آنے والا وقت ان دونوں کی زندگی میں کیا لانے والا تھا، یہ اس سے تو جانا انجان تھی۔ ان کی زندگیوں میں کتنے مشکل موڑ آنے والے تھے، ماضی میں نہ جانے کتنے راز دفن تھے، اس کے بارے میں تو جانا کچھ بھی نہیں جانتی تھی۔ جانا نے تو بس محبت کی تھی اور اپنی محبت کو ایک جائز نام دیا تھا۔ یہ راستہ آگے کتنا مشکل تھا یہ جانا کہ وہم و گمان میں بھی نہیں تھا، لیکن اب وہ وقت دور نہیں تھا جب بہت جلد حقیقت اس کے سامنے کھلنے والی تھی، اور جان تو اس کے لیے اس کی زندگی کی محبت اور دنیا کا سب سے اچھا انسان تھا۔ اس کی حقیقت کیا تھی؟ وہ کون تھا؟ کہاں سے آیا تھا؟ جان نے تو کبھی جاننے کی کوشش کی تھی، نہ ہی اسے جاننا تھا۔ وہ جانتی بھی تو بس اتنا کہ جان اس کی محبت ہے، اور اب وہ جان کے لیے کچھ نہیں کر سکتی۔ تمہارا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا کیا؟ تم اس کے گھر جا رہی ہو اور وہ اکیلی، تم کیسے جاؤ گی وہاں؟ تاؤ اس کے سامنے بیٹھا تھا،
اس کی بیوقوفی پر تو اسے پہلے ہی یہی لگ رہا تھا کہ یہ کوئی نہ کوئی چاند چڑھائے گی۔ تمہیں لگتا ہے نا کہ یہ سب میرا وہم ہے، تو تیار ہو جاؤ، میں ایسا ہی کروں گی۔ میں ثابت کر کے دکھاؤں گی کہ جان ہی بیسٹ ہے، وہی ہے وہ درندہ جو لوگوں کا قتل کرتا ہے۔ اس وقت جان ترکی میں نہیں ہے اور یہ ایک بہت اچھا موقع ہے اس کے خلاف ثبوت اکٹھے کرنے کا۔ وہ شخص باہر بالکل بھی اچھا نہیں لگتا، ایسے درندوں کو جیل کے اندر ہونا چاہیے اور میں اسے جیل کے اندر پہنچا کر رہوں گی۔ اپنی موت کے خوف سے اور بے قصور لوگوں کو مرنے نہیں دوں گی۔ میں جانا کے سامنے ثبوت پیش کروں گی، اس کے خلاف میں اپنی سہیلی کی زندگی برباد نہیں ہونے دوں گی۔ لڑکی، تمہارا دماغ خراب ہو کیا ہے؟ کیوں کسی کی جاسوسی کرنے لگی ہو؟ اگر تمہیں لگتا ہے کہ ان سب بے وقوفیوں میں تمہارا ساتھ دوں گا تو ایسی کوئی امید مت رکھنا۔ وہ اس پر غصہ ہوتے ہوئے بولا تو عائشہ نے افسوس سے نفی میں سر ہلایا۔ مجال ہے جو یہاں کوئی غلط کے خلاف بولنے دے۔ دیکھو مسٹر، میں تم سے مدد نہیں مانگ رہی ہوں، میں اپنا کام خود کروں گی، بس تمہیں بتا دیا۔ وہ اٹھتے ہوئے کہنے لگی تو طاہا نے اس کا راستہ روک لیا۔ آپ کیا تکلیف ہے؟ پیسے دے کر جا رہی ہوں، وہ غصے سے بولی تو طاہا نے اسے دوبارہ بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ بولو کیا کہنا ہے؟ کہ وہ بیٹھتے ہوئے احسان کرنے والے انداز میں بولی۔ دیکھو وہ جگہ خطرناک ہے، میں تمہیں اکیلے نہیں جانے دوں گا۔ ہم دونوں چلیں گے، لیکن ہمیں نہیں پتا کہ وہ کہاں رہتا ہے، میرا مطلب ہے اس کا گھر کہاں ہے، کیا تم جانتی ہو؟ وہ پوچھنے لگا۔ ہاں، میں جانا کے ساتھ گئی تھی وہاں، مجھے پتا ہے کہ وہ کہاں رہتا ہے۔ میں تمہیں اس سب میں شامل نہیں کرنا چاہتی، لیکن میں مجبور ہوں، کیونکہ میں نے تمہیں اس بارے میں بتایا ہے اور تمہیں مجھ پر یقین نہیں۔ تمہیں لگتا ہے کہ میں پاگل ہوں اور یہ سب میرا وہم ہے، میں یہ تمہارے سامنے ثابت کروں گی کہ جان ہی بیچ ہے۔ لیکن اگر تمہیں ڈر لگ رہا ہے یا تم یہ سوچ رہے ہو کہ تم پھنس جاؤ گے تو تم ابھی ہی اس سب سے نکل سکتے ہو۔ میں تمہارے ساتھ کسی قسم کی کوئی زبردستی نہیں کر رہی، وہ اپنی بات پر زور دیتے ہوئے بولی۔ طاہا نے نفی میں سر ہلایا۔ یہ بات نہیں ہے، مجھے تم پر یقین نہیں ہے، میں جانتا ہوں کہ تم سچ کہہ رہی ہو، میں بس یہ نہیں جانتا تھا کہ تم اس سب کو اپنے اوپر سوار کر لو گی۔ لیکن اگر تمہیں جاسوس پر بننے کا اتنا ہی شوق ہے تو میں تمہارے ساتھ دوں گا، کیونکہ اس بیسٹ کو تو میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے تو چلو تیاری کر لو، جب جاننا ہوا مجھے بتا دینا، میں انکار نہیں کروں گا۔ وہ مسکرا کر بولا تو عائشہ بھی مسکرا دی۔ کوئی تو تھا اس کے ساتھ جو دنیا میں ایسی برائی کو ختم کرنا چاہتا تھا۔ جان کے بارے میں کچھ پتہ چلا؟ آج ان کا 7واں پیپر تھا۔ جب وہ اسے پوچھنے لگی، کچھ دن پہلے اس کا لیٹر آیا تھا، وہ بالکل ٹھیک ہیں اور جلدی واپس آنے والے ہیں، جانا نے مسکرا کر بتایا۔ جلدی مطلب کہ مجھے بہت جلد جان کے گھر جانا ہوگا تاکہ میں اس کے خلاف کوئی ثبوت ڈھونڈ سکوں۔ اس سے پہلے کہ جان واپس آئے مجھے اپنا کام کرنا ہوگا۔ وہ کتنے ہی دنوں سے ان کے گھر جانے کی پلاننگ کر رہی تھی۔ اس کام میں تا اس کا ساتھ دے رہا تھا اور آج اس میں تا کو فون کر کے کہا تھا وہ آج رات ہی اس کے گھر جا کر ثبوت ڈھونڈے گی۔ تا کافی گھبرایا ہوا تھا لیکن اس نے حامی بھر لی تھی۔ وہ کافی ڈرپوک تھا لیکن اس کا ساتھ دے رہا تھا۔ عائشہ کو اس بات کی خوشی تھی۔ اپنے ضمیر سے لڑ کر اس نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ اپنی جان کے بارے میں سوچنے سے بہتر ہے کہ بے گناہ لوگوں کے بارے میں سوچے۔ موت تو ویسے بھی آنی ہے، تو کیوں نہ مرنے سے پہلے کوئی اچھا کام کر جائے، ایسے درندے کو دنیا کے سامنے بے نقاب کر جائے۔ کل تو سنڈے ہے نا؟ آریان نے کمرے میں قدم رکھتے ہوئے عریشہ سے کہا، جو کہ بیڈ پر کتابیں پھیلائے اپنی پڑھائی میں زور اور شور سے مگن تھی۔ اس کمرے میں آتے دیکھ کر اس کی بات کا جواب صرف گردن ہلا کر دیا اور پھر اسے اپنی کتابوں میں مگن ہو گئی۔ لیکن اس کا یوں نظر انداز کرنا آریان کو بالکل اچھا نہیں لگا تھا، اور اس لیے اس کی گود سے کتابیں ہٹا کر ایک طرف رکھتے ہوئے خود اس کی گود میں آ کر لیٹ گیا۔ مطلب کہ کل سنڈے ہے اور تمہارے پاس پورا دن ہے پڑھنے کے لیے، تو بہتر ہوگا اس وقت ان کتابوں کو ایک طرف رکھ دو اور اپنے شوہر کا دل بہلاؤ۔ جب سے تمہارے پیپر شروع ہوئے ہیں میں تمہارا بہت خیال رکھ رہا ہوں اور تمہیں بالکل بھی تنگ نہیں کر رہا تھا، کیونکہ میں ایک بہت اچھا شوہر ہوں اور مجھے پڑھے لکھے لوگ بہت پسند ہیں۔ لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ تم مجھے یعنی کہ اپنے بہت پیارے شوہر کو انسپکٹر اریان خان کو اگنور کر دو۔ انسپکٹر اریان خان کو اپنی بیوی کی خوبصورت باہیں، وہ اس کے دونوں بازو کو چومتا ہوا اس کے حسین چہرے کو ہاتھوں میں تھامے اپنی ٹوٹی ہوئی باتوں کی تار کو پھر سے وہیں سے جوڑ کر بولا، اور یہ جھکی نگاہیں اس کی آنکھوں پر لب رکھتے ہوئے وہ اب اس کے رخسار کی طرف آیا اور یہ سرخ گال اس کے رخسار پر اپنے ہونٹوں کا لمس چھوڑ کر اب وہ اس کے لبوں پر جھکا تھا، اور یہ ہونٹ بے حد پسند ہے۔ اس کے ہونٹوں کو اپنے لبوں کی دسترس میں لے کر کچھ لمحوں کے بعد سے آزادی بخشی اور مسکرا کر بولا، وہ جو آج رات اور کل کا دن بہت سارا پڑھنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ آریان کے خیالات جان کر اپنے دھڑکتے دل پر بڑی مشکل سے قابو کیا، بڑی مشکل سے نظر اٹھا کر اس کی جانب دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں جذبات کی لو تھی، بے تحاشا محبتوں کا اظہار تھا۔ عریشہ اٹھی، نگاہیں دوبارہ جھکا لی۔ پلکوں کی جھالر پہ چلتا یہ دن اور رات کا کھیل آریان نے بہت پرشوق نظروں سے دیکھا۔ عریشہ کے لبوں پر پیاری سی مسکراہٹ کھلی۔
आर्यन نے خاموشی سے اس کی خوشبو میں بسے وجود کو اپنی باہوں میں بھرا، اس کے کانوں میں میٹھی محبت نما سرگوشیاں کرتے ہوئے وہ اپنی ولولہ محبت کا اظہار کرنے لگا۔ اب وہ تھی اور آریان کی محبت جو ہر بار اسے ایک نئی محبت میں مبتلا کر دیتی۔ وہ اس سے چھوتا بھی تو اس انداز میں کہ ارشفا کو اپنے ہونے پر ناز ہوتا، بیوی کو چاہت دیتا۔ محبت دینا تو ہر شوہر کا فرض ہے، اس کے تمام حقوق پورے کرنا ہر شوہر کی ذمہ داری، لیکن اس کے جذبات کا احترام اپنے جذبات پر کرنا اصل مرد ہونے کی نشانی ہے۔ آریان صرف اس کی عزت نہیں کرتا تھا بلکہ اس کے جذبات کا احترام اپنے جذبات سے پڑھ کر کرتا تھا، اس لیے تو وہ ہر گزرتے دن کے ساتھ اس شخص کی دیوانگی ہوتی چلی جا رہی تھی۔ رات 1 بجے کا وقت تھا، وہ اس کے گھر کے باہر کھڑے تھے، تالا لگا ہونے کے ساتھ ساتھ اندر اندھیرا تھا۔ ان دونوں کو یقین تھا کہ اندر کوئی نہیں ہے اور یہی بات ان دونوں کے حوصلے کو بڑھا گئی تھی۔ وہ آہستہ سے قدم اٹھاتے ہوئے ایک کھڑکی کے پاس آ کے رکے۔ یار مجھے ڈر لگ رہا ہے، یہ نہ ہو کہ وہ آ جائے، وہ خوفزدہ ہوتے ہوئے بولی۔ تار نے اسے گھور کر دیکھا، وہ اندھیرے میں بھی اس کی گوری کا اندازہ لگا چکی تھی۔ اگر میں ہمت کر کے یہاں آ سکتا ہوں تو تم بھی آ سکتی ہو، تمہیں یقین ہے نا کہ یہ اسی کا گھر ہے؟ وہ پھر سے بولا۔ یہ سوال تو وہ کوئی 10 بار پوچھ چکا تھا۔ ہاں یقین ہے، تمہیں کیا لگتا ہے ایسے ہی میں منہ اٹھا کر کہیں بھی آ جاؤں گی؟ خیر یہ وقت ان سب باتوں کا نہیں ہے، چلو اس کو کھولنے کی کوشش کرو۔ دروازے پر 2-3 لاک لگے، ہم وہ نہیں کھول سکتے۔ اس دن دروازے پر کھڑے ہونے کی وجہ سے عائشہ نے دروازے پر 2-3 لاک لگے دیکھے تھے، اور اس کی ذہانت کچھ ایسی تھی کہ وہ جو الگ ٹائپ چیز ایک بار دیکھ لے اسے آسانی سے بھول نہیں پاتی تھی، اور اس دن دروازے پر لگے وہ لاک دیکھ کر اسے کچھ عجیب لگا تھا۔ کھڑکی کافی آسانی سے کھل گئی تھی۔ یار یہ تو کھلی ہوئی تھی کہ یہ بیسٹ ہمارا انتظار تو نہیں کر رہا؟ دیکھو ابھی میں کنوارا ہوں، مرنا نہیں چاہتا، وہ اسے گھورتے ہوئے بولا۔ بکواس بند کرو، اندر چلو، ہمیں جلدی واپس بھی آنا ہے۔ وہ کھڑکی کے راستے اس کے گھر کے اندر اتر چکے تھے، لیکن یہاں اندھیرا ہونے کی وجہ سے انہیں ٹھیک سے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ تا نے اپنے موبائل کی ٹارچ جلا کر آگے پیچھے دیکھنے کی کوشش کی۔ باہر تو ایسا کچھ بھی نہیں تھا جس سے وہ شک کر پاتے۔ سامنے ایک کمرہ تھا، اس دن اسی کمرے سے خون نکل رہا تھا۔ عائشہ نے اس کمرے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اسے اندر آنے کے لیے کہا تو وہ بھی اس کے پیچھے پیچھے آ گیا۔ وہ دونوں اندر داخل ہوئے تو یہاں ایک الگ ہی منظر تھا۔ لاتعداد کینڈلز کی روشنی پورے کمرے میں پھیلی ہوئی تھی۔ جانا کی بے تحاشا تصویریں، اس کی زندگی کے ایک ایک مومنٹ کو اس خوبصورتی سے تصویر میں قید کیا گیا تھا کہ دیکھنے والا تعریف کیے بنا نہ رہ سکے۔ وہ ابھی تک کمرے کی ایک ایک چیز پر نظر ڈال رہے تھے کہ اس کی نظر سامنے پڑی ایک ڈائری پر پڑی۔ اس سے پہلے کہ وہ آگے بڑھتے کوئی گنگناتے ہوئے باہر کا لاک کھول رہا تھا۔ عائشہ نے تا کو اسی راستے سے باہر نکلنے کا اشارہ کیا اور خود اس کے پیچھے آئی۔ اس سے پہلے کہ دروازہ کھلتا وہ دونوں کھڑکی سے باہر نکل چکے تھے۔ دروازے پر کھڑا وہ آدمی ان دونوں کو دیکھ چکا تھا۔ عائشہ کو اسے پہچاننے میں 1 سیکنڈ نہیں لگا تھا۔ یہ وہی تھا جو سوہم کے قتل کی رات اس سے ٹکرایا تھا۔ عائشہ اس حد تک خوفزدہ ہو چکی تھی کہ بھاگ تک نہیں پا رہی تھی۔ تا نے اس کا ہاتھ تھاما اور اسے اپنے ساتھ گھسیٹتا ہوا لے گیا۔ ٹائر بھی بھاگتے ہوئے ان کے پیچھے آیا تھا، جبکہ عائشہ کے ہاتھ میں جان کی ڈائری بھی وہ دیکھ چکا تھا۔ وہ تیزی سے بھاگ رہے تھے جبکہ ٹائر ان کے پیچھے ہی بھاگتا ہوا آ رہا تھا۔ تم نے اس کی ڈائری چرا لی؟ تا اسے دیکھتے ہوئے بولا۔ ڈائری عائشہ کے ہاتھ میں تھی، لیکن پیچھے سے ٹائر کو ہاتھیں دے کر وہ سمجھ گیا تھا وہ اتنی آسانی سے ان کا پیچھا نہیں چھوڑنے والا۔ تم اس طرف جاؤ، میں اس طرف جاتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں کہ تمہارا پیچھا چھوڑ کر میرے پیچھے لگ جائے، لیکن تم انہیں سیدھی گھر جانا۔ اب اسے کہتا ہوا اگلی گلی کے موڑ سے دوسری طرف مڑا، جبکہ اس کی جیب سے اس کا والیٹ زمین پر گر گیا۔ عائشہ جلدی سے والیٹ اٹھاتے ہوئے دوسری طرف بھاگ گئی تھی۔ اس کے کہنے کے مطابق وہ راستے میں کہیں پر بھی رکی نہیں تھی، سیدھی گھر آ کر ہی دم لیا، اور اب وہ جلدی جلدی اس ڈائری کو دیکھ رہی تھی۔ اسے یقین تھا اسے ضرور اس میں سے کوئی نہ کوئی ثبوت ضرور مل جائے گا، ورنہ وہ خواجہ سرا اتنی دور تک ان کے پیچھے نہیں آتا۔ وہ ڈائری کھول کر اسے پڑھنے لگی، اور جیسے جیسے وہ ڈائری پڑھ رہی تھی ویسے ویسے اس کے دل کی حالت خراب ہو رہی تھی۔ جو اس کے سامنے تھا وہ اس کے وہم و گمان میں نہیں تھا۔ ڈائری پڑھ کر اس نے جیسے ہی بیڈ پر رکھی اس کا دھیان تا کے والیٹ پر گیا۔ مجھے اس بارے میں سب کچھ تا کو بتا دینا چاہیے، اس نے میری اتنی مدد کی، ویسے بھی اس کے بارے میں اسے پتہ چلنا چاہیے۔ وہ تا کو فون کر کے اسے ملنے کے لیے بلانا چاہتی تھی، لیکن اس کا فون لگ نہیں رہا تھا۔ اس نے 2-3 بار فون کرنے کی کوشش کی، لیکن اس کا فون نہ لگنے پر وہ تھوڑی دیر بعد کوشش کرنے کے بارے میں سوچی۔ اپنا فون اور تا کا والیٹ سائڈ ٹیبل پر رکھنے لگی، لیکن تبھی تا کے والیٹ سے ایک کارڈ زمین پر گرا، جسے دیکھ کر وہ حیران رہ گئی۔ تو کیا سارے انکشاف اس پر آج ہی ہونے تھے؟ کارڈ پر لکھے الفاظ پڑھ کر اس کی حیرت کی کوئی انتہا نہ تھی۔ وہ بار بار یہ نام پڑھ رہی تھی، ISI
انٹر سروسز انٹیلیجنس سیکرٹ ایجنٹ آفیسر تھا بخاری، یعنی کہ پاکستان آرمی کا آفیسر، لیکن وہ یہاں کیا کر رہا تھا؟ کیا بیسٹ کا یہ کیس اتنا بڑا تھا کہ اس میں پاکستان آرمی سروس بھی تعاون کر رہی تھی؟ لیکن اگر جان پکڑا گیا تو بولو پھر مار دیں گے؟ نہیں، ایسا نہیں ہوگا، جان کو زندہ رہنا ہوگا اسے ظالموں کے خلاف لڑنے کے لیے۔ میں یہ ڈائری کسی کو نہیں دوں گی، میں اسے جان کو واپس کر دوں گی۔ اوہ ابھی نہیں، انہی سوچوں میں مصروف تھی جب اس کا فون بجا۔ تا تم ٹھیک ہو نا؟ اس نے تا کا فون اٹھاتے ہوئے پوچھا۔ تھا میں ٹھیک ہوں، وہ ڈائری جلدی سے لے کر آؤ اور مجھے اس ریسٹورنٹ میں ملو، وہ کہتے ہوئے فون بند کرنے لگا۔ جب اسے عائشہ کی آواز سنائی دی، تا وہ ڈائری میرے پاس نہیں ہے، وہ تو غائب ہو گئی ہے۔ کہیں وہ خواجہ سرا تو اسے نہیں لے گیا؟ میں ہر جگہ ڈھونڈ چکی ہوں لیکن نہیں مل رہی، پتہ نہیں عائشہ کیا کہہ رہی تھی جب تھا غصے سے چلایا۔ اوہ جسٹ شٹ اپ، اب جلدی سے وہ ڈائری لو اور مجھے دو ابھی، میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ تمہارا اس کے انداز میں اتنا غصہ تھا کہ عائشہ گھبرا کر رہ گئی، لیکن ملنے تو جانا ہی تھا۔ عائشہ تم نے تو کہا تھا کہ تم پیپر ختم ہونے تک ہاسپٹل چکر نہیں لگا پاؤ گی۔ جانا اسے دیکھ کر خوش ہوئی تھی لیکن وہ کافی گھبرائی ہوئی لگ رہی تھی۔ جانا میری بات سنو، یہ ڈائری میری امانت ہے تمہارے پاس، اسے کھولنا مت۔ کچھ دنوں میں تم سے یہ واپس لینے آؤں گی، لیکن تب تک اس کا خیال رکھنا اور کسی کو بھی اس بارے میں کچھ بھی نہیں بتانا۔ تم میری بات کو سمجھ رہی ہو نا؟ وہ ڈائری ایک لفافے میں بند کر کے اسے دے رہی تھی۔ یہ کیسی ڈائری ہے؟ میں نے تو تمہیں کبھی لکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ وہ اسے الٹا پلٹا کر دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن عائشہ جانتی تھی کہ اس نے اسے کھولنے کی اجازت نہیں دی تو وہ پھر کبھی بھی نہیں کھولے گی۔ بس تم اس کا خیال رکھنا، چاہے جو کچھ بھی ہو جائے، کبھی کسی کے ہاتھ نہیں لگنی چاہیے۔ وہ اسے سمجھا رہی تھی اور جانا سمجھ گئی تھی۔ عائشہ جلد ہی واپس چلی گئی تھی، اسے کسی دوست سے ملنے جانا تھا، اس لیے جانا نے بھی اسے روکنے کے لیے نہیں کہا تھا۔ ہاں لیکن اس کا آدھی رات کے ملنے کے لیے آنا جانا کو بہت کنفیوز کر گیا تھا۔ وہ اتنی دور سے صرف اسے ڈائری دینے آئی تھی، ایسا کیا تھا اس ڈائری میں؟ جانا کے دماغ میں سوال تو بہت تھے، لیکن وہ اسے کھول کر اپنی دوست کی امانت میں خیانت کرنے کے بارے میں سوچ نہیں سکتی تھی۔ تا ہوٹل کے باہر بے چینی سے چلتے ہوئے اس کا انتظار کر رہا تھا، اور کیوں کر رہا تھا یہ بھی عائشہ بہت اچھے سے سمجھتی تھی۔ وہ انجان بننے کی کوشش کرتے ہوئے اس کے سامنے آ گئی، جبکہ وہ اسے دیکھتے ہی فوراً اس کے پاس آیا۔ عائشہ وہ ڈائری کہاں ہے؟ پلیز وہ میرے حوالے کر دو۔ تا اس کے سامنے ہاتھ پھیلائے کھڑا تھا۔ کون سی ڈائری؟ میں کسی ڈائری کے بارے میں نہیں جانتی، عائشہ انجان بنی۔ میں اس ڈائری کی بات کر رہا ہوں جو ہم نے جان کے گھر سے چرائی تھی، وہ غصے سے بولا۔ وہ ڈائری تو گم گئی ہے، میں نے تمہیں فون پر بتایا تھا، وہ گم ہو گئی مجھ سے۔ میں نے تو بہت ڈھونڈا لیکن نہیں ملی، شاید خواجہ سرا اسے اٹھانے میں کامیاب ہو گیا۔ عائشہ نے اسے سمجھانے کی کوشش کی تھی، لیکن تا کو اس کی بات پر 1% یقین نہیں تھا۔ جھوٹ کہہ رہی ہو تم، بہتر ہوگا کہ وہ ڈائری میرے حوالے کر دو، ورنہ وہ دانت پیس کر بات ادھوری چھوڑ گیا۔ ورنہ کیا تھا؟ کیا کرو گے تم اس ڈائری کا؟ جبکہ میں بتا چکی ہوں کہ وہ ڈائری میرے پاس نہیں ہے۔ تم ٹھیک کہتے تھے، میں بیکار میں جان پر شک کر رہی تھی۔ جان وہ انسان نہیں ہے، وہ کوئی اور تھا، مجھے غلط فہمی ہوئی ہے، شاید وہ سب میرا وہم تھا۔ جان تو بہت اچھا انسان ہے اور جانا سے بے پناہ محبت کرتا ہے، شکر ہے وقت رہتے میری غلط فہمی دور ہو گئی، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس کے چہرے اور لب و لہجے سے اندازہ لگانا مشکل نہیں تھا کہ وہ جان کے متعلق تمام وہم و گمان اپنے دل سے نکال چکی ہے۔ نہیں عائشہ، تم ٹھیک کہہ رہی تھی، جان ہی بیسٹ ہے، وہ معصوم لوگوں کو قتل کرتا ہے، اور اس ڈائری میں کچھ نہیں تھا، جانا کے لیے شاعری لکھی ہوئی تھی، اور اب وہ میرے پاس نہیں ہے، ورنہ میں تمہیں دے دیتی، لیکن تم اس کا کیا کرو گے؟ وہ اس سے پوچھنے لگی، نہ جانے کیوں اسے اس کیس میں اتنا زیادہ انٹرسٹ تھا، لیکن یہ بات تو اب طے تک تھی۔ عائشہ ڈائری سوائے جان کے وہ ڈائری کسی اور کو نہیں دے گی، اور اب وہ اس کے ہر صحیح اور غلط کام میں اس کے ساتھ تھی۔ عائشہ میرے ساتھ گیم کھیلنا بند کرو۔ اچانک وہ اتنا اچھا کیسے ہو گیا اور تمہیں اتنا اچھا کیسے لگنے لگا، جب کہ تم ہی تو کہہ رہی تھی کہ وہ بیسٹ ہے؟ وہ عائشہ کو جانچتی نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا۔ وہی تو کہہ رہی ہوں کہ میری غلط فہمی تھی اور کچھ بھی نہیں۔ اب میں ہاسٹل گئی تو جانا نے مجھے فون کیا، میں ابھی جانا سے مل کر آ رہی ہوں۔ جانا نے مجھے بتایا کہ جان اسے شادی کے لیے پرپوز کیا ہے، اب وہ بیسٹ کی ساتھ تھوڑی نہ ایسے کرے گا۔ اس کی ڈائری وہ بھی میں کچھ پیج ہی پڑھ پائی، میں اسے اپنے بیڈ پر رکھ کر کھانا کھانے گئی تھی، جب واپس آئی تو ڈائری غائب تھی، لیکن اس ڈائری میں صرف اور صرف جانا کے لیے شاعری لکھی ہوئی تھی اور کچھ بھی نہیں۔ اور وہ خواجہ سرا، وہ اب بھی غصے میں تھا۔ وہ خواجہ سرا، تمہیں کیا لگتا ہے خواجہ سرا سے دوستی کرے گا؟ میرا نہیں خیال کہ وہ خواجہ سرا کبھی
بیس سے کوئی تعلق ہے۔ میں نے اسے کئی بار دیکھا ہے، کتنی بار تو میرے گھر بھی آیا ہے۔ وہ پاکستان سے ہے تو کچھ نہ کچھ مانگنے آتا رہتا ہے۔ میری ماما کو اچھی طرح سے جانتا ہے پروفیسر رفیق۔ غلط فہمی تھی، ہو سکتا ہے وہی اسی گھر میں رہتا ہو، جان کے ساتھ، جان کا دوست ہو۔ مجھے احساس ہوا کہ جان تو بہت اچھا انسان ہے اور وہ تو عام سا انسان ہے، بیسٹ سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ تم ٹھیک کہتے تھے، وہ صرف میرا وہم تھا۔ وہ کسی طرح اس کے ہاتھ آنے کو تیار نہ تھی۔ یہ تمہارا والیٹ وہاں گر گیا تھا، میں نے اٹھا لیا۔ وہ اس کا والیٹ اس کے سامنے کرتے ہوئے بولی تو تا کے چہرے پر ایک لہر سی آئی۔ ایسا مت گھرو، میں نے اسے کھول کر نہیں دیکھا، لیکن مجھے اندازہ ہے کہ اس میں ریسٹورنٹ میں کافی پینے جتنی اماؤنٹ ہرگز نہیں ہوگی۔ عائشہ کا انداز ایسا تھا کہ تا بھی اس سے بے چین چھپانے کی کوشش میں لگ گیا۔ چلو شکر ہے تمہارا وہم دور ہو گیا ہے۔ میرے والیٹ میں تو اتنی اماؤنٹ نہیں ہے کہ تمہیں کوئی کافی پلا پاؤں، لیکن تمہارا بی پی کافی ہائی ہے۔ ہاں یہ تو ہے، چلو آؤ، ہمیشہ کی طرح میں ہی تمہیں کافی پلاتی ہوں۔ عائشہ اپنی گھبراہٹ کو نظر انداز کیے بہت کانفیڈنس ہو کر بولی۔ تا جو اس کا ہر انداز نوٹ کر رہا تھا وہ بھی ریلیکس لگنے لگا، مطلب کہ اسے عائشہ پہ یقین آ چکا تھا یا کچھ اور۔ لیکن تا وہ تمہارے سامنے جھوٹ بول رہی تھی، تم نے اسے کچھ کہا کیوں نہیں؟ وہ ہمارے ہاتھ سے اس طرح سے نکل گئی تو ہم بیسٹ کے بارے میں کچھ بھی پتہ نہیں لگوا پائیں گے۔ آریان بہت پریشان تھا۔ یار تم ہی کہو میں کیا کرتا؟ وہاں وہ میرے سامنے صاف جھوٹ بول رہی تھی۔ اگر میں اس کے سامنے زیادہ انکوائری کرنے کی کوشش کرتا تو اسے مجھ پر شک ہو سکتا تھا، اور مجھے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں وہ میرے بارے میں جان چکی ہے۔ میرا والیٹ وہاں راستے میں گر گیا تھا، عائشہ نے اپنے ساتھ لے گئی اور پھر واپسی پر اس نے مجھے واپس کیا۔ مجھے لگتا تو نہیں کہ اس کو کچھ پہ پتہ چلا ہے، لیکن پھر بھی اپنی غیر احتیاطی پر میں بہت پریشان ہوں۔ وہ آریان کے سامنے بیٹھا اپنی غلطی کا اعتراف کر رہا تھا۔ تا یہ لڑکی بہت تیز ہے، یہ تو میں اسی دن سمجھ گیا تھا جس دن یہ اپنی ماں سے کوئی بھی سوال مجھے پوچھنے نہیں دے رہی تھی۔ اور سب سے خاص بات، سوہم اس کا منگیتر تھا اور وہ ہان اس کا باپ، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ لڑکی کہیں نہ کہیں اس کیس سے جڑی ہو۔ ہم اس لڑکی کو خود پر شک کرنے کا موقع ہرگز نہیں دے سکتے۔ اسی لیے تو میں نے مزید اس بارے میں عائشہ سے کچھ بات نہیں کی۔ اگر میں بار بار اس سے اس بیسٹ کے بارے میں پوچھتا تو یقیناً اسے مجھ پر شک ہو جاتا۔ تا نے کہا، تمہیں یقین تو ہے نا کہ اسے تمہارے بارے میں کچھ بھی نہیں پتہ چلا؟ آریان اب بھی شک کی ضد میں تھا۔ ہوپ سو، ایسا کچھ بھی پتہ نہیں چلا۔ ویسے اگر اسے پتہ چلتا تو تمہیں کیا لگتا ہے وہ اتنی آسانی سے مجھ سے بات کرتی یا پھر مجھ سے ملنے کے لیے آتی؟ لیکن پھر وہ ڈائری کہاں گئی؟ تمہیں لگتا ہے کہ وہ ڈائری عائشہ کے پاس نہیں ہے؟ اور سب سے اہم بات، کیا عائشہ کو اب یقین ہو گیا ہے کہ وہ لڑکا جان بیسٹ نہیں ہے؟ یہ لڑکی اچانک اپنی بات سے پلٹ کیسے گئی؟ کل تو کہہ رہی تھی کہ وہ بیسٹ کو جانتی ہے اور اس نے اسے دیکھا ہے، رات کو اسے ڈرانے آیا تھا، تو پھر وہ اچانک مکر کیوں گئی؟ یار یہی بات تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے، ایسا کیا ہو گیا 2 گھنٹوں میں عائشہ کو جان صحیح لگنے لگا؟ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ جان نے عائشہ کو ڈرایا دھمکایا ہو، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ ان 2 گھنٹوں میں اس کی ملاقات جان سے ہوئی ہو۔ آریان نے اپنا شک بیان کیا۔ ہاں ممکن تو ہے، لیکن وہ کہیں سے بھی ڈری سہمی نہیں لگ رہی تھی، بلکہ وہ تو یقین سے کہہ رہی تھی کہ اس کو جو کچھ بھی لگتا ہے سب صرف وہم ہے، اور وہ جان کو غلط سمجھ رہی تھی۔ اور اس کی ڈائری کے بارے میں وہ کہہ رہی تھی کہ اس میں اس کی گرل فرینڈ کے لیے صرف شاعری لکھی ہے اور کچھ بھی نہیں۔ تا نے تفصیل بتائی۔ یار مجھے تو لگتا ہے کہ ہم اس لڑکی پر اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں۔ مجھے تو لگ رہا ہے کہ یہ تمہیں بیوقوف بنا رہی تھی، اور ہمیں تو پتہ نہیں کہ اس دن اس نے سوہم کا قتل ہوتے دیکھا بھی، اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا یا نہیں، اور اگر دیکھا بھی تھا تو اس نے اس کا چہرہ نہیں دیکھا۔ اس لڑکے جان پر تو صرف اسے شک تھا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ جان کو اس سب میں پھنسانا چاہتی ہو، کیونکہ میں نے اس لڑکے کے بارے میں پتہ کیا ہے، بہت صاف ریکارڈ اس کا۔ ہو سکتا ہے وہ اسے پسند نہ کرتی ہو۔ آج کل کے یہ لڑکیاں ذرا سی بات کو آگے تک لے جاتی ہیں، آریان نے کہا۔ سچ کہوں تو مجھے بھی ایسا لگ رہا ہے، جان کے گھر میں ایسا کچھ بھی نہیں تھا جسے لے کر میں اس پر شک کرتا۔ بس ایک کمرے میں ایک لڑکی کی بہت ساری تصویریں تھیں، اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ وہ اسے بہت چاہتا ہے، اور وہیں پر وہ ڈائری ملی تھی جس میں عائشہ کے کہنے کے مطابق کوئی شاعری لکھی ہوئی تھی۔ مجھے لگتا ہے اس جان کو بیسٹ سمجھ کر ہم سے اپنا وقت برباد کر رہے ہیں۔ عائشہ کی بنائی ہوئی کہانی بھی ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے وہ اہمیت حاصل کرنے کے لیے یہ سب کر رہی ہو، کیونکہ پہلے اس کے منگیتر کا قتل بیسٹ کے ہاتھوں ہوا اور اس کے باپ کا۔ ہو سکتا ہے اس نے اپنے پاس ہی کہانی بنا لی ہو۔ آج کل یہ لوگ
ہٹ ہونے کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ تمہیں امپریس کرنے کے لیے آریان بات کہتے کہتے اچانک تا مسکرا دیا، بے اختیار اس کی طرف دیکھنے لگا۔ او ہیلو، ایسا کچھ نہیں ہے، وہ صرف میری دوست ہے اور مجھے امپریس کرنے کی کوشش کیوں کرے گی؟ اتنے بھی قریب نہیں۔ ہاں، بری طرح سے حیران ہوا تھا وہ۔ ہاں مذاق کر رہا ہوں یار، میں تو خوش ہوں تیری لائف میں بھی کوئی لڑکی آئی، اب ٹائم مت ضائع کر میری طرح تو بھی۔ شٹ اپ آریان، میں کہہ رہا ہوں ایسا کچھ نہیں ہے، اور وہ مجھے امپریس کرنے کی کوشش کیوں کرنے لگی؟ وہ مجھے بالکل پسند نہیں کرتی، وہ تو دن اتفاق سے ہماری ملاقات ہو گئی ہے ایک دن، ورنہ اس سے پہلے ہم کتنی بار ملے تھے، ہماری بری طرح سے جھڑپ ہوئی تھی۔ ہاں پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ تمہارے سامنے اپنے آپ کو بہادر شو کرنے کے لیے یہ کہانی بنا رہی ہو، آریان نے پھر سے کہا۔ ہاں سر، ایسے معاملوں میں لڑکیوں کو اپنی بہادری دکھانے کا بہت شوق ہوتا ہے۔ عمران جو کب سے کھڑکی کے قریب کھڑا چائے پینے میں مصروف تھا، اس کی بات میں غصہ لیتے ہوئے بولا، مطلب تم دونوں پہ یہ بات ثابت کر کے ہی رہو گی کہ پچھلے 2 ہفتوں سے اپنا وقت برباد کر رہا تھا؟ تا نے اٹھتے ہوئے کہا تو ان دونوں نے مسکرا کر ہاں میں سر ہلایا۔ ویسے تو لڑکی بہت خوبصورت تھی، اور خوبصورت ساتھی کے ساتھ وقت کی بربادی نہیں ہوتی۔ آریان نے پھر لقمہ دیا تو وہ اسے گھور کر رہ گیا۔ آریان، میں نے کہا نا ایسا کچھ نہیں ہے، اس بار وہ گھور کر بولا۔ تو میں نے کب کہا کہ ایسا کچھ ہے؟ میں تو بس بائے دا وے بات کر رہا ہوں۔ آریان نے دونوں ہاتھ کھڑے کرتے ہوئے اپنی جان چھڑوائی۔ بھاڑ میں جاؤ تم دونوں، بیکار میں اپنا وقت برباد کر رہا ہوں تم دونوں کے ساتھ ہی، گھورتے ہوئے وہ جانے لگا۔ ہاں بھائی، اب ہمارے ساتھ وقت کیوں اچھا گزارنے لگا؟ آپ تو اتنی حسین کمپنی مل گئی ہے، حسین بھی اور ذہین بھی، تبھی تو اتنے قابل افسر کو بیوقوف بنانے میں کامیاب ہوئی۔ عمران نے بھی آریان کا ساتھ دیتے ہوئے جملہ ملایا۔ خاموش ہو جاؤ ورنہ وہ بیسٹ میرے ہاتھ لگے نہ لگے، میں خود بیسٹ بن کے تم دونوں کو گنجا ضرور کروں گا، وہ اکتا کر بولا۔ تو عمران اور آریان کہکا لگائے جبکہ وہ ان دونوں کو گھورتے ہوئے وہاں سے نکل گیا۔ اب ان دونوں کے پاس مزید بیٹھنا اس کے لیے مشکل تھا۔ وہ نائٹ گاؤن میں گہری نیند سو رہے تھے جب انہیں محسوس ہوا کہ ان کے آس پاس کوئی ہے۔ آج کل تو احساس بیسٹ کا احساس سوار تھا کہ سوتے ہوئے بھی ان کی چھٹی حص ہر وقت بیدار رہتی تھی، آنکھیں کھولیں تو وہ بالکل ان کے پاس کرسی رکھے بیٹھا ہوا ہوتا تھا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہ غصے سے دیکھتے ہوئے بولے تھے۔ بھلا میں یہاں کیوں ہو سکتا ہوں؟ آپ سے بہتر کون جانتا ہے؟ وہ انہیں دیکھتے ہوئے بولا۔ میں تمہیں 1000 بار بتا چکا ہوں جان کہ ماہی اب اس دنیا میں نہیں ہے، مر چکی ہے۔ وہ آخر تمہیں میری بات پر یقین کیوں نہیں آتا؟ کیوں نہیں یقین کر لیتی کہ اب وہ اس دنیا میں نہیں رہی؟ وہ انتہائی غصے سے سمجھانے لگا۔ مطلب کہ آپ کے لیے وہ مر چکی ہے؟ وہ جیسے سوال کرنے لگا۔ ہاں وہ مر چکی ہے، کتنی بار سمجھاؤں تمہیں؟ اس کی سرخ آنکھوں سے نکلتے انگارے انہیں ڈرا گئے تھے۔ ٹھیک ہے تو اپنی بات پر قائم رہیے گا، آپ کے لیے ماہی مر چکی ہے، اب وہ صرف میری ہے۔ اب اس کے انداز میں ایک عجیب سی بات تھی کہ انہیں خوف آیا کہیں اسے پتہ تو نہیں چل گیا کہ ماہی ترکی میں ہے۔ تم یہاں صرف ماہی کے بارے میں پوچھنے آئے تھے؟ وہ کچھ حیران ہوئے تھے، اس کی نظریں انہیں بہت کچھ سمجھا رہی تھی۔ میں یہاں کیوں آیا ہوں یہ تو آپ کو پتہ چل جائے گا، لیکن بے فکر رہیں، میری لسٹ میں آپ کا نمبر بہت آخر میں ہے۔ وہ کہتے ہوئے اٹھ کر کھڑا ہوا، لیکن اس کی بات اکبر صاحب کے دماغ کے لیے سمجھنا ایک مشکل کام تھا۔ وہ جس خاموشی سے آیا اسی خاموشی سے واپس جا چکا تھا، لیکن تھوڑی ہی دیر میں نوکروں کی آواز گونجنے لگی اور ان کے ساتھ ہی ان کی جان سے پیاری بیوی کی چیخ و پکار بھی۔ وہ تقریباً بھاگتے ہوئے نیچے گئے تھے، آواز ان کے سالے کے کمرے سے آ رہی تھی۔ وہ اسی طرف بڑھ رہے تھے، فرش پر خون ہی خون تھا اور سامنے ان کے سالے کی لاش پڑی تھی، اتنی ہی جاندار پر اب خوش شخصیت ہونے کے باوجود بھی اس لاش کو دیکھ کر ان کا دل کانپ اٹھا۔ وہ ایک ہی پل میں سمجھتے تھے کہ یہ کام جان نے کیا، لیکن مجبوراً وہ نہ تو جان کا نام لے سکتے تھے اور نہ ہی بیسٹ سے اپنے کسی تعلق کا ذکر کر سکتے تھے۔ انہوں نے اپنی امیج کچھ اس طرح سے بنا رکھی تھی کہ نہ تو ان کا سب سے کوئی تعلق تھا اور نہ ہی قتل ہوئے لوگوں میں سے کسی کے ساتھ اپنی سوچوں کو جھٹلا کر وہ آگے بڑھے اور اپنی بیوی کو اپنے کندھے سے لگایا جو کہ بھائی کے موت پر تڑپ رہی تھی۔ آپ کا نمبر میری لسٹ میں بہت آخر میں، اس کے الفاظ کا مطلب وہ سمجھے تھے۔ دل نے بے اختیار دعا کی تھی کہ ایسی اذیت ناک موت ان کے حصے میں نہ آئے۔ آج ان کا آخری پیپر تھا، ان تینوں نے پرسکون ہو کر پیپر دیا اور اب باہر بیٹھی اپنی گاڑی کا انتظار کر رہی تھی۔ جانا بہت خوش تھی کیونکہ جان اب جلد ہی واپس آنے والا تھا، جبکہ دوسری طرف عائشہ بھی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اسے جان کو ڈائری واپس کرنی تھی، ڈائری ابھی جانا کے پاس
پاس تھی۔ اس نے جانا سے دوبارہ اس کا ذکر نہیں کیا تھا، بس کہا تھا کہ جب اسے لگے گا کہ وہ اب واپس اس کے پاس آ جانی چاہیے وہ اسے لے آئے گی۔ تھوڑی دیر میں عائشہ کی گاڑی آ گئی تو وہ چلی گئی، جبکہ تھوڑی دیر کے بعد کالج کی لڑکیوں نے جنا کو اس کے اپنے ساتھ چلنے کے لیے کہا۔ تم لوگ جاؤ، میں آ جاؤں گی، ابھی اریان بھائی نہیں آئے تو ارشفہ اکیلی کیسے رہے گی؟ وہ ارشفہ کو دیکھتے ہوئے بولی۔ ارے ارشفہ کے ہسبینڈ ابھی آ جائیں گے، لیکن تم تو چلو، بعد میں اکیلے کیسے جاؤ گی؟ لڑکی نے کہا۔ میں پہلے بھی تو آتی رہی ہوں، میں آ جاؤں گی، تم لوگ جاؤ۔ سیکنڈ ٹائم پیپر ہونے کی وجہ سے تھوڑی ہی دیر میں اندھیرا ہونے والا تھا اور ارشفہ نہیں چاہتی تھی کہ جانا اس کی وجہ سے بعد میں جائے۔ ارشفہ اسے اشارہ کرنے لگی کہ اسے چلے جانا چاہیے، اس کے بعد اکیلے جانے سے اسے پریشانی ہوگی، اور آریان تو تھوڑی دیر میں آ ہی جائے گا، وہ بھی لیٹ نہیں ہوتا تھا، یقیناً آج کوئی ضروری کام نکل آیا ہوگا۔ اس کے بار بار اشارہ کرنے پر جنا کو مجبوراً اٹھنا پڑا۔ آہستہ آہستہ سب لوگ جا چکے تھے، اب وہ اکیلی وہیں بیٹھی اریان کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ کتنی دیر بیٹھی اریان کا انتظار کرتی رہی، پھر اندھیرے کے خوف سے اٹھ کر گھر جانا پڑا۔ بہتر سمجھا، اس لیے اکیلے چلنا مشکل ہرگز نہیں تھا۔ وہ تو اپنے ہاسٹل سے اکیلی بس کا سفر کرتی، پھر گھر دوسرے شہر چلی جاتی تھی۔ وہ ہمت کر کے اٹھی اور اپنے گھر کی جانب چل دی، لیکن جانے سے پہلے اریان کو میسج کرنا نہیں بھولی تھی کہ وہ گھر جا رہی ہے۔ جب وہ فون نہیں اٹھاتا تھا تو مطلب سمجھ جاتی تھی کہ وہ بیزی ہوگا، اس لیے وہ اسے میسج کر دیا کرتی تھی۔ وہ جلدی کرنے کے باوجود بھی جلدی نہیں کر پایا تھا۔ پاکستان میں ہونے والے 4 قتل انہیں پریشان کر گئے تھے، مطلب کہ ان دنوں بیسٹ پاکستان میں تھا اور انہیں پتہ تک نہ چلا، اور بیسٹ وہاں اپنا کام انجام دیتا رہا۔ وہ تو لسٹ میں موجود باقی لوگوں کو یہی ترکی میں تلاش کر رہے تھے۔ اٹلی میں ہان کے گھر سے کوئی موبائل نہیں ملا تھا۔ بیسٹ ہر قدم پر ان سے آگے تھا، وہ اس کی سوچ تک رسائی حاصل کرنے میں ناکامیاب ہوئے تھے، اور سب سے بڑی بات ان لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر بیسٹ کی ان لوگوں کے ساتھ دشمنی کیا ہے، کیوں اتنی کوشش کے باوجود بھی ان لوگوں کے گناہ کو سمجھ نہیں پا رہے۔ ایسا کون سا گناہ ہوا تھا ان لوگوں سے کہ وہ انہیں اس دنیا سے ختم کر رہا تھا؟ کام ختم نہیں ہوا تھا، اس کے پاس سانس لینے کا بھی وقت نہیں تھا۔ وہ اس کیس کو جتنا سلجھانے کی کوشش کر رہے تھے، یہ کیس اتنا ہی الجھتا جا رہا تھا، جس کی وجہ سے اریان کی ٹینشن بڑھتی جا رہی تھی۔ لیکن اس سب کے بیچ میں وہ ارشفہ کو اگنور نہیں کر سکتا تھا۔ وہ تھوڑی دیر کی چھٹی لے کر ارشفہ کو لینے کالج جا چکا تھا، لیکن یہاں آ کر کالج میں کوئی بھی نہیں تھا۔ اس نے ارشفہ کو منع کیا تھا کہ وہ خود اسے لینے آئے گا۔ اس نے اپنی جیب میں موبائل ٹٹولا تو وہ بھی آفس کے ٹیبل پر بھول آیا تھا۔ ارشفہ اسے اتنی بڑی غیر ذمہ داری کی امید ہرگز نہیں تھی۔ ابھی اس وقت کے پیپر ختم ہوئے تھے، 1 گھنٹہ ہی ہوا تھا اور یہ جگہ سنسان ہو چکی تھی، اور اب تو باہر اندھیرا بھی چھانے لگا تھا۔ کیس کی ٹینشن بھول کر اسے ارشفہ کی فکر ہونے لگی، اور آگے پیچھے ہر جگہ ارشفہ کو ڈھونڈنے لگا۔ اسے یقین تھا وہ اکیلے کبھی نہیں جائے گی۔ وہ تقریباً 1 گھنٹے سے ہر جگہ اس کو تلاش کر رہا تھا، لیکن نہ جانے وہ کہاں جا چکی تھی۔ گھر کا راستہ بہت سنسان تھا اور اس طرف کوئی بھی ٹرانسپورٹ نہیں جاتی تھی، مطلب کہ اس کا گھر جانا بہت مشکل تھا۔ ہر جگہ پاگلوں کی طرح تلاش کرنے کے بعد وہ مجبور ہو کر گھر کی طرف جانے لگا۔ گھر کا دروازہ کھولا دیکھ کر اسے سکون ملا، لیکن ارشفہ کی غیر ذمہ داری پر غصہ بھی آیا۔ اس شہر میں اریان کے کام دشمن تو ہرگز نہیں تھے، ہر بڑے گینگ سے اس نے پنگا لے رکھا تھا، اور ایسے میں ارشفہ کا یوں اکیلے آنا اچھا خاصا غصہ دلا گیا تھا۔ اس نے اندر قدم رکھا تو وہ سامنے کچن میں کھانا بنانے میں مصروف تھی۔ وہ سیدھا اس کے سر پر جا سوار ہوا۔ بے وقوف لڑکی، عقل نام کی کوئی چیز نہیں ہے تم میں؟ کیا کہا تھا میں نے تمہیں لینے آؤں گا؟ 1 گھنٹہ ہی لیٹ تھا، ضروری کام آ گیا تھا جو چھوڑ کے آیا تھا، تمہارے لیے منع کیا تھا نا کہ تو پھر کیوں نہیں آئی؟ کیوں تم اکیلی آئی؟ میری کوئی بات بھی نہ ماننے کی قسم کھا رکھی ہے تم نے؟ مجال ہے جو تھوڑی دیر وہاں رک جاتی؟ کیوں آئی اس طرح سے تم؟ اگر راستے میں کچھ ہو جاتا تو؟ آپ کیا منہ بنا کر کھڑی ہو گئی ہو؟ دیکھو میری طرف۔ وہ غصے سے اس کا چہرہ اپنی طرف کر رہا تھا، لیکن اپنی تھوڑی دیر پہلے والی بے چینی کی وجہ سے ٹھیک سے ڈانٹ نہیں پا رہا تھا۔ لیکن یہ کیا، اس کی ڈانٹ سن کر اس کی آنکھیں نم ہو چکی تھی۔ ارشفہ، اس نے کچھ کہنا چاہا لیکن اس سے پہلے ہی وہ اسے پیچھے کرتی وہاں سے بھاگتی اندر کمرے میں چلی گئی۔ اپنی غلطی پر بھی مجھ سے ناراض ہو رہی ہو؟ ٹھیک ہے، میں بھی نہیں مناؤں گا، وہ غصے سے کہتے دوسرے بیڈ روم میں جا چکا تھا۔ لیکن پھر تھوڑی دیر کے بعد اسے منانے کے لیے کمرے کی طرف جانے لگا تو باہر میز پر رکھا ریسیور بول اٹھا۔ ہیلو سر، ابھی خبر ملی ہے کہ بیسٹ کیس کی ایک اور لاش ملی ہے، آپ جلدی آ جائیں۔ فون پر عمران نے انفارم کیا تو وہ ارشفہ کو منانے کا ارادہ ملتوی کرتے ہوئے گھر سے باہر نکل گیا۔ ہاں، لیکن باہر کا دروازہ بند کرنے کا کہنا نہیں بھولا تھا۔ تو فرینڈز، آج کی ایپیسوڈ یہاں پہ اینڈ کرتے ہیں، نیکسٹ ایپیسوڈ کل ریڈ کروں گی، اور کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا ضرور آج کی ایپیسوڈ کیسی تھی۔ اپنے فیڈ بیک دیا کریں، مجھے ویوز شیئر کیا کریں میرے ساتھ، اور پھر نیکسٹ ایپیسوڈ ہم کل سٹارٹ کریں گے۔